کیا یسوع خدا ہے؟ کیا یسوع نے خود کبھی خدا ہونے یا خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا؟ ان سوالوں کے جواب کا جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ سو لازماً اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ میرا نام تابش قاضی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں۔ اس ویڈیو میں ہم دو باتوں پر غور کریں گے کہ کیا بائبل مقدس یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پیش کرتی ہے، اور کیا یسوع کا خود کے لیے بھی یہی دعویٰ تھا؟ یسوع خدا کا بیٹا کیسے ہے اور تثلیث میں اس کے کردار پر ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ آئیے پہلے سوال پر غور کرتے ہیں کہ کیا بائبل مقدس یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پیش کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں اور خدا کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے۔ ہم خدا کو اس کی ذات اور شخصیت کے بارے میں معلومات کی بنا پر جانتے ہیں، اور اپنی ذات کے بارے میں یہ معلومات خدا نے انسان پر اپنی مرضی سے خود ظاہر کیں اور ہمارے پاس کلام مقدس کی صورت میں موجود ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو چنا تاکہ وہ خدا کے نام اور اس کی شخصیت کو تمام دنیا پر ظاہر کرنے کا وسیلہ بنے۔ اس نے اپنے نبی بھیجے جنہوں نے خدا کی شخصیت اور اس کی مرضی کو نہ صرف اس نسل پر ظاہر کیا بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ان کو لکھا بھی۔ اور خدا نے 3 مختلف طریقوں سے اپنی ذات کو انسان پر ظاہر کیا، اپنے مختلف ناموں کے وسیلے سے جو اس کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی ذات کی خصوصیات اور اوصاف کو ظاہر کر کے جو اس کی مرضی کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اپنے کیے کاموں کے وسیلے سے۔ خدا نے اپنی پوری شخصیت کا اظہار ایک ہی وقت میں نہیں کیا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے مختلف پہلوؤں کو وہ انسان پر ظاہر کرتا چلا گیا۔ اسی لیے بائبل مقدس ایک طویل عرصے میں لکھی گئی، اور جب خدا نے اپنی ذات کا مکمل اظہار یسوع مسیح کی صورت میں کر لیا تو کلام مقدس کا لکھا جانا مکمل ہوا۔ آئیے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح پرانے عہد نامے میں خدا نے اپنی ذات کا اظہار اپنے مختلف ناموں کے وسیلے سے مختلف وقتوں میں کیا۔ ہم اس کے لیے پرانے عہد نامے میں سے ترتیب وار چند مثالیں دیکھتے ہیں جہاں خدا کی ذات کے لیے مختلف نام استعمال کیے گئے جو اس کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیدائش پہلے باب میں خدا نے خود کو ایلوہیم یعنی خالق خدا کے طور پر ظاہر کیا۔ پیدائش 17 باب میں خدا نے خود کو الشدائی یعنی قادر مطلق خدا کے طور پر ظاہر کیا۔ پیدائش 22 باب میں خدا نے خود کو یہوہ یری یعنی مہیا کرنے والے خدا کے طور پر ظاہر کیا۔ خروج 3 باب میں خدا نے خود کو میں ہوں کے نام سے ظاہر کیا۔ قضات 6 باب میں خدا نے خود کو یہوہ شالوم یعنی سلامتی کے خدا کے طور پر ظاہر کیا۔ اب جب کہ ہم نے دیکھ لیا کہ نام خدا کی شخصیت کے عکاس ہیں، تو اب ہم پرانے عہد نامے میں سے خداوند یسوع مسیح کو دیے گئے ناموں پر غور کریں گے۔ یسایہ 7 باب 14 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسایہ 40 باب اس کی 3 آیت میں یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے لکھا ہے، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ یہاں خداوند کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یہوہ، یعنی یہوہ کی راہ درست کرو۔ پھر لکھا ہے، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ یہاں خدا کے لیے جو لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلوہیم، یعنی ایلوہیم کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ پھر یسایہ 9 باب 6 آیت میں یسوع کے بارے میں لکھا ہے، اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہاں خدائے قادر یعنی قادر مطلق کا نام استعمال ہوا ہے۔ یرمیہ 23 باب اس کی 6 آیت میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ یہاں یسوع کے لیے عبرانی میں یہوہ تصدقینوں کا نام استعمال ہوا ہے۔ یوئیل اس کے 2 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی خداوند یعنی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اب اعمال 2 باب 21 آیت میں پطرس اسی حوالے کے پورے ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور یہ یسوع کی ذات میں پورا ہوا۔ یسوع مسیح کی ذات کو بیان کرنے کے لیے کن ناموں کا استعمال کیا گیا؟ یہوہ، ایلوہیم، قادر مطلق، یہوہ تصدقینوں،
اب اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ سب نام کس کی ذات کو ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے پرانے عہد نامے میں سے یسوع مسیح کی ذات سے متعلق بیان کی گئی چند خصوصیات اور اس کی ذات کے اوصاف پر غور کریں۔ میکا کی کتاب کے 5ویں باب کی دوسری آیت کے مطابق یسوع مسیح قدیم الایام سے ہے۔ یسایہ 9 باب 7 آیت اور دانییل 7 باب 14 آیت کے مطابق اس کی سلطنت ابدی اور لازوال ہے۔ اب قدیم الایام سے ہونا اور ابد تک حکمران رہنا یعنی ازلی اور ابدی ہونا کس کی خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ گو کہ یسوع مسیح کی شخصیت کا مکمل اظہار پرانے عہد نامے میں نہیں کیا گیا، لیکن اس کے لیے استعمال کیے گئے ان ناموں سے اور اس کی شخصیت سے متعلق بیان کیے گئے ان اوصاف سے یہ بڑے واشگاف الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ کس ذات کا ظہور ہونے والا ہے۔ سو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم خدا کی ذات کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں وہ اس کے مختلف ناموں، اس کی ذات کی خصوصیات اور اس کے کاموں کے وسیلے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب جب آنے والے مسیح یعنی یسوع کی بابت پیشین گوئیاں کی گئیں تو یسوع کی ذات کو بیان کرنے کے لیے وہی نام اور وہی خصوصیات کا استعمال کیا گیا جو صرف اور صرف خدا کے لیے کیا جا سکتا تھا، اور یہ استعمال کیا کس نے؟ خود خدا نے۔ آئیے نئے عہد نامے سے دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے یسوع مسیح کے لیے استعمال کیے گئے ناموں کو دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامے کے آغاز میں یسوع مسیح کو خدا کہا گیا۔ متی کی انجیل کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع کا نام ہے ایمانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 32ویں اور 35ویں آیت کے مطابق یسوع کے لیے خدا کا بیٹا استعمال کیا گیا۔ اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ ہوسیہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 4 آیت میں خدا کہتا ہے، میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ پھر زکریا 9 باب اس کی 9ویں آیت میں یسوع کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے سوا کوئی گناہوں سے نجات نہیں دے سکتا، اور یہ نجات یسوع کے ہاتھ میں ہے اور اس کے نام کے وسیلے سے ہے۔ افسیوں کے خط کے 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہی یعنی یسوع ہماری صلح ہے۔ قضات اس کے 6 باب کی 24ویں آیت میں خدا کا نام یہوہ سلوم یعنی یہوہ ہماری سلامتی ہے، اور افسیوں کے خط کے مطابق یسوع ہماری سلامتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 13ویں آیت میں اس کا نام کلام خدا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کی ذات کے کون سے اوصاف اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور 14ویں آیت میں یہی کلام مجسم ہوا، اور یہ کلام تھا کون؟ یسوع مسیح۔ پرانے عہد نامے میں اگر خدا کلام یا الہام نہ کرتا تو ہم خدا کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی نہ جان پاتے۔ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اسی کلام نے جسم لیا۔ جو کلام خدا کی ذات کو نبیوں پر ظاہر کرتا تھا وہ جسم لے کر خود موجود ہوا۔ کلام نے جسم لیا، اور یہ کلام تخلیق سے پہلے موجود تھا، اور اسی کلام سے ساری تخلیق ہوئی۔ اور کیا لکھا ہے؟ کلام خدا تھا۔ یہ کلام خدا بھی تھا اور خدا کے ساتھ بھی تھا۔ یہی بات تثلیث کا بیان ہے جو آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ غور سے سنیے، اس کا مطلب ہے جو کچھ پیدا ہوا، ساری کی ساری مخلوقات، اس میں سے کوئی چیز، پھر کہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اب جب ساری مخلوقات اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں تو وہ خود ان سب مخلوقات سے الگ ٹھہرا۔ اگر آپ یسوع کو مخلوق کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یسوع نے خود کو تخلیق کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر پیدا ہوئی۔ لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ یسوع مخلوق ہو۔ سو اگر یسوع مخلوق نہیں تو وہ خالق ہے، اور خالق صرف خدا ہے۔
عبرانیوں کے خط اس کے 7ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر۔ پھر عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ غور کریں، بیٹے کو نہ صرف خدا کہا گیا بلکہ یہ بھی کہ اس کا تخت عبدالآباد رہے گا۔ اس سے واضح نہیں لکھا جا سکتا۔ فلپیوں کے خط اس کے 2 باب کی 6 تا 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ پھر پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی یعنی یسوع مسیح ہے۔ دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کی پہلی آیت، تیتس اس کے 2 باب کی 13ویں آیت اور یہودا 25ویں آیت میں یسوع کو خدا کہا گیا ہے۔ کلسیوں کے خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں وہ سب چیزوں سے پہلے ہے۔ مکاشفہ 30 باب کی 14ویں آیت کے مطابق خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 8ویں باب کی 6 آیت کے مطابق یسوع مسیح کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں۔ پہلا پطرس 30 باب کی 22ویں آیت کے مطابق فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع ہیں۔ کلسیوں کے خط کے 2 باب کی 9ویں آیت اور پہلے باب کی 19ویں آیت کے مطابق الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اب پیدائش 17 باب پہلی آیت میں خدا نے ابراہیم سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، یعنی قادر مطلق ہوں۔ قادر مطلق صرف خدا ہی ہو سکتا ہے، اور یہاں یسوع مسیح کو قادر مطلق کہا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ اب یسایہ 44 باب 6 آیت کو دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ صرف خدا ہی اول اور آخر ہو سکتا ہے۔ جو اول اور آخر نہیں وہ خدا نہیں۔ جس ایمان سے میں اور آپ نجات پاتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا بانی اور اس کو کامل کرنے والا کون ہے؟ عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 17ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ تو خدا خود ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوندوں کے خداوند کا ایک اور خداوند ہو۔ چونکہ یسوع خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سو وہی خدا ہے۔ مزید حوالوں میں یسوع مسیح کی صورت کا بدلنا اور آسمان سے خدا کا خود گواہی دینا شامل ہیں۔ سو یسوع مسیح سے متعلق لکھے گئے تمام بیان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں خدا ہے۔ خدا خود ہماری نجات کی خاطر اس دنیا میں آیا۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ کیا یسوع نے خود کبھی خدائی کا دعویٰ کیا؟ اب جب کہ ہم نے دیکھ لیا کہ خدا اپنی ذات کو اپنے ناموں، ذات کی خصوصیات اور اپنے کاموں کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یسوع مسیح سے متعلق لکھی تمام باتیں بھی یہی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خدا تھا، تو آئیے اس حصے میں ہم بھی انہی 3 باتوں پر غور کریں۔ یسوع نے اپنے لیے کن ناموں کا انتخاب کیا؟ یسوع نے اپنی ذات کے تعلق سے کن اوصاف اور خصوصیات کا دعویٰ کیا؟ یسوع نے کون سے ایسے کام کیے جو صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے لیے کن ناموں کا انتخاب کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے 7 مرتبہ میں ہوں کا استعمال کیا۔ اسے ٹیٹرا گرامیٹون کہتے ہیں، اور یہ نام صرف اور صرف خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہودی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ خروج کی کتاب کے 30 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ یسوع نے کہا، یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 58 اور 59 آیت میں لکھا ہے، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ حزقیل 34 باب اور 23 زبور کے مطابق اچھا چرواہا خدا کو کہا گیا ہے۔ آئیے یسوع مسیح کی شخصیت کی خصوصیات اور اوصاف پر نظر ڈالتے ہیں، جن کا نہ صرف یسوع نے دعویٰ کیا بلکہ ان کو اپنے کاموں کے وسیلے سے ثابت بھی کیا۔ یسوع مسیح کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اب صرف اور صرف خدا کی ذات ہے
جس میں گناہ نہیں۔ کیا خدا کے علاوہ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یسوع تخلیق کرتا تھا۔ یسوع نے بہت سارے بیماروں کو شفا دی اور ان کے اندر نئے اعضاء پیدا ہوئے۔ جنم کے اندھوں کو نئی آنکھیں ملیں، لنگڑوں کو نئی ٹانگیں ملیں۔ یسوع نے کبھی کسی کی شفا کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ سارا اختیار اس کے پاس تھا۔ خدا اور یسوع کے لیے آسمان پر ایک ہی تخت ہے۔ متی کی انجیل کے 26ویں باب اس کی 63 تا 65 آیت میں جب سردار کاہن نے یسوع سے سوال کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے، یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ یعنی یسوع نے اس کی بات کی توثیق کی کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے گا۔ کاہن نے اس جواب کو سن کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے۔ اگر یسوع کا خدا کا بیٹا ہونا اور اس کے ساتھ تخت پر بیٹھنا خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا تھا؟ یہودی اچھی طرح اس دعوے کو سمجھ گئے، اسی لیے انہوں نے اس پر کفر کا الزام لگایا۔ یسوع کی پرستش کی جاتی ہے۔ کلام کے مطابق یسوع کو سجدہ کیا گیا، یعنی اس کی پرستش کی گئی، جو صرف خدا ہی کی جا سکتی ہے۔ متی کی انجیل کے 14ویں باب کی 33ویں آیت میں جب یسوع پانی پر چلا تو لکھا ہے، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ پھر جہاں یسوع جی اٹھنے کے بعد عورتوں پر ظاہر ہوا تو لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ پھر متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 29ویں آیت کے مطابق یسوع اختیار کے ساتھ بات کرتا تھا۔ ربی، استاد اور نبی کسی اور کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ نبی خدا کا نام لیتے تھے، ربی دوسرے ربیوں کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ صرف یسوع مسیح ہی تھا جو کسی دوسرے کو کوٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ اختیار کے ساتھ بولتا تھا۔ یسوع گناہ معاف کرتا تھا۔ متی کی انجیل کے 9ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یسوع نے بارہا لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ اعمال کی کتاب کے 5ویں باب کی 31ویں آیت، مرکس دوسرے باب کی 5ویں تا 7ویں آیت اور کلسیوں 30 باب کی 13ویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ پھر مزید خصوصیات میں یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 13ویں آیت کے مطابق وہ آسمان پر چڑھا۔ متی 28 باب اس کی 20ویں آیت کے مطابق وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوحنا دوسرے باب کی 25ویں آیت اور 18ویں باب کی 4 آیت کے مطابق وہ سب جانتا ہے۔ یسوع یکساں ہے۔ اس کا ذکر عبرانیوں کی کتاب کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں ہے۔ یسوع خدا کے ساتھ جلال رکھتا ہے۔ اس کا ذکر یوحنا کی کتاب کے 17ویں باب کی 5ویں آیت میں ہے۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا، میں اور باپ ایک ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع نے یہ عام معنوں میں نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ میں اور باپ روح اور فطرت میں ایک ہیں۔ یسوع کے یہ کہتے ہی 31ویں آیت کے مطابق یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ اب جب یسوع نے ان سے سنسار کرنے کی وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا، جو 33ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ اب جب یہودیوں نے ایسا کہا تو یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط سمجھے ہو، بلکہ ان کو ایک حوالہ پرانے عہد نامے سے دیا۔ 35ویں اور 36ویں آیت میں لکھا ہے، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ غور سے سنیں، 37ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو۔ یعنی یسوع نے خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہودیوں کو یہ بات کفر لگی اور انہوں نے اسے سنسار کرنا چاہا۔ یسوع اپنے دعوے پر قائم رہا اور کہا کہ میرے اس دعوے پر میرے کاموں کے سبب سے یقین کرو، کیونکہ میرے اور باپ کے کام ایک ہیں۔ کیونکہ 38ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ پھر خداوند یسوع نے کہا کہ اس کی عزت یعنی پرستش کی جائے۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جسے اس نے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ اب یہ عزت ہے کیا؟ آئیے عبرانیوں کے خط کے 1 باب کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے،
اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں چاروں جانداروں اور بزرگوں نے گر کر برا اور خدا کو سجدہ کیا۔ فلپس یسوع سے کہتا ہے باپ کو ہمیں دکھا۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، فلپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے کہا میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ اب فلپس نے پوچھا تھا باپ کو مجھے دکھا۔ یسوع نے جواب دیا کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ سوال خدا تھا، جواب یسوع تھا۔ یسوع نے کہا باپ اور میں ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع سے دعا کی جا سکتی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یعنی یسوع سے دعا کی جا سکتی ہے اور یسوع ہی وہ پورا کرے گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ دعا صرف خدا ہی سے کی جا سکتی ہے اور خدا ہی سن سکتا ہے۔ یسوع ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی۔ پھر یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یوحنا 6 باب کی 35ویں آیت میں یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ کون سی زندگی؟ یوحنا 10ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے اور میں انہیں یعنی اپنی بھیڑوں کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ یعنی یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، اور خدا کے علاوہ کون زندگی بخش سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ یعنی یسوع ہمیشہ کی زندگی کا منبع ہے، بنیاد ہے، اور یاد رکھیں زندگی کا ایک ہی منبع ہے اور وہ خدا ہے۔ یسوع سبت کا مالک ہے۔ متی کی انجیل کے 12ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اب جب کہ ہم نے دیکھا کہ یسوع نے بہت دفعہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح کے دشمنوں کو بھی اس دعوے کی سمجھ آئی؟ یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں؟ آئیے اس بات کو اس کے دشمنوں کے بیان سے سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دشمن کیا کہتے تھے۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب اور اس کی 30ویں تا 31ویں آیت میں لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے پوچھا 32ویں آیت میں کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ پھر 33ویں آیت میں لکھا ہے یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یہودی خوب جانتے تھے کہ یسوع مسیح خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آئیے ایک اور حوالے کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل کے 26ویں باب اور اس کی 63 تا 65 آیت میں جب سردار کاہن نے یسوع سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے، یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے۔ یہاں یسوع نے خود کو دانییل کی کتاب کے 7ویں باب کے مطابق آدم زاد کہا، جس کی سلطنت کے بارے میں لکھا ہے اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یہاں بھی سردار کاہن سمجھ گیا کہ اس نے خود کو خدا کے برابر ٹھہرایا اور اسی لیے اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ اس نے کفر بکا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل کے 2 باب میں جب وہ مفلوج کو یسوع کے پاس لاتے ہیں تو لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ سو ہم نے دیکھا کہ پرانا عہد نامہ یسوع کو خدا بتاتا ہے،
نیا عہد نامہ یسوع کو خدا بتاتا ہے۔ یسوع نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ تمام باتیں کلام مقدس سے ثابت ہوتی ہیں۔ میں آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یسوع کو خدا ماننا کوئی ایسی چیز نہیں جو دل کیا تو مان لیں، دل کیا تو نہ مانیں۔ آئیے آخر میں توما رسول کے بیان کو دیکھتے ہیں۔ جب یسوع جی اٹھنے کے بعد سب شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما نے یسوع کو زندہ دیکھ کر کس بات کا اقرار کیا؟ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ توما نے یسوع کو خدا کہا۔ توما کے اس بیان پر یسوع نے کیا جواب دیا؟ 29ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اب غور سے سنیے، توما نے یسوع کو جب خدا کہا تو یسوع نے اس بات کو اس کا ایمان لانا کہا اور ان لوگوں کو مبارک ٹھہرایا جو بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لائیں گے، یعنی اس کو زندہ خدا مانیں گے۔ اب اگر کوئی بھی یسوع کو خدا نہیں مانتا تو اس کے اندر ایمان نہیں، کیونکہ یسوع کو خدا ماننا ہی اس کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ کیا آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟